بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ آج ہم نے اللہ کی فضل و کرم سے 16ویں تراویح ادا کی، اور 16ویں تراویح کے اندر ہم نے 1.5 سپارہ روز کی طرح سماعت فرمایا، 24واں سپارہ مکمل اور 25واں سپارہ نصف۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس روش عظیم پر استقامت عطا فرمائے، اور اس رمضان کی طرح ہر رمضان اسی طرح تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے بڑا انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور اس طرح کے جو موضوعات ہوتے ہیں اس پہ ہمارے عموماً کلام کم ہوتا ہے۔ اس طرح کے موضوعات پر کرنے والے کرتے بھی ہیں اور اچھے انداز میں کرتے ہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں جو نہیں کرتے۔ تو میں نے چاہا پچھلے سال بھی ہم نے اسی آیت پہ کلام کیا تھا، میں نے چاہا کہ اس مرتبہ بھی اسی آیت کو لیا جائے تاکہ اس کے جو برکات انشاءاللہ ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک 24واں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندوں، یا عبادی اے میرے وہ بندوں، اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آگے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس میں ایک علمی نکتہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان کلام عرب میں حرف تحقیق ہے، یعنی کب استعمال ہوتا ہے؟ جب عام نارمل بندہ ایک بات کرے اور سامنے والوں کو لگے کہ یار یہ میری بات کا انکار کرے گا، تو پھر وہ لفظ انا سے کلام کا آغاز کرتا ہے، انا فنا فنا فنا، انا کے ساتھ کلام کا سمجھانا یہ مقصود کہ بے شک بھائی ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس اسلوب کلام کی حاجت نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کلام کو اختیار فرمایا اور بتا دیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو تمام گناہوں کو معاف فرمانے والی ہے۔ اور آگے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو مبتدا بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ، اور جب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو مفید حصر ہوتا ہے، بے شک وہی وہ ذات ہے جو تمام گناہوں کو بخشنے والی اور رحم فرمانے والی ہے۔ یہ کلام عرب کا اسلوب ہے یہ، کہ بے شک وہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یوں کہ اللہ الہ، یوں کہتے تھے اللہ ایک ہے، لیکن فرمایا لا الہ الا اللہ، جب اللہ تعریف تحت نفی آئے تو مفید حصر ہوتا ہے، کہنا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اگر یوں اللہ الہ اللہ ایک ہے کہہ سکتے تھے، اللہ معبود اللہ عبادت کے لائق ہے، یعنی فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق ہے ہی نہیں، اور محمد رسول اللہ، اور اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس لیے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے اور رحم فرمانے والی ہے۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار کا ایک گروہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، یا اے محمد، آپ جو فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو تمام باتیں فرمائی
اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، ایمان، تمام باتیں ٹھیک ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب یہ جو ہم نے اپنی زمانے جاہلیت کے جو گناہ کیے ہیں، زنا بھی کیا ہے، چوریاں بھی کی ہیں، ڈکیتی بھی کی ہے، غیر خدا کو پوجا بھی ہے، شرک بھی، سب کچھ کیا ہے، تو کیا ہمیں اس کی معافی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا، محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس کے بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کو معاف فرمانے والا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ ایمان تو لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ گے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا تمہارا۔ انہو هو الغفور الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اب وہ تو کافر تھے، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے کفر کیا، گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پہ زیادتی کی، تو تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مفسرین نے اس کلام میں لکھا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نا کہ جنہوں نے گناہ کیا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کی، تو کیا وہ اپنے اس عمل پر شرمندہ ہیں یا نہیں؟ کلام یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ امام غزالی نے بڑا پیارا نکتہ لکھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں نا، پہلے حدیث مبارک حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس نے فرمایا، کہاں چلی گئی؟ ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں جو ہلاکت ہیں۔ دو باتیں کیا ہیں؟ ہلاکت۔ پہلا فرمایا مایوسی، دوسرا فرمایا خود پسندی۔ مایوسی جو ہے یہ ہلاکت ہے۔ ایک روایت کے مطابق مایوسی کفر ہے، حدیث مبارکہ میں آیا۔ اس طرح خود امام غزالی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو صحابہ رسول ہیں انہوں نے جو دو باتوں کو جمع فرمایا، کیونکہ سعادت کا حصول کوشش، طلب، محنت اور ارادے کے بغیر ناممکن ہے، اور مایوس آدمی نہ کوشش کرتا ہے اور نہ ہی طلب کرتا ہے۔ تو مایوس بندہ تو مایوس ہو گیا نا، اب اس کو تو ہے ہی بھائی کچھ نہیں ہوگا میرے ساتھ۔ مایوس آدمی نہ کوشش کرتا ہے، نہ طلب کرتا ہے، نہ جستجو کرتا ہے کسی چیز کی۔ آگے فرمایا اور جو خود پسند ہوتا ہے، خود پسند آدمی جو ہوتا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بدبخت ہے اور اپنی مراد کے حصول میں کامیاب ہو چکا ہے، اس لیے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی مایوسی کیا ہوتی ہے کہ ایک بندہ مایوس ہو گیا، اب مایوس ہونے کے بعد کبھی بھی وہ اپنے اچھے کے لیے کبھی کوشش نہیں کرے گا، وہ مایوس ہو گیا ہے، بھائی میرے سے کچھ نہیں ہو، میں ایسے ہی رہوں گا بس۔ اور خود پسند کیا ہوتا ہے؟ اور خود پسند وہ ہوتا ہے کہ وہ بھی جو چیز مجھے ملنی تھی مجھے مل گئی، اب میں کیوں کوشش کروں؟ تو فرمائیے دونوں چیزیں ہلاکت ہیں۔ کتنی پیاری بات امام غزالی فرماتے ہیں کہ مایوسی یہ بھی ہلاکت ہے اور خود پسندی یہ بھی ہلاکت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نا کہ ہم اگر ہم خدا نہ خاصہ گناہ ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، اپنی جانوں پر ہلاکت میں کر لیں، تو کیا ہمیں اس لیے ندامت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہمیں شرمندگی ہوتی ہی نہیں ہوتی؟ مسئلہ یہ کہ نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا ہے تو میں تیرے گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب تک بندہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، ڈرنے کے بعد کیا؟ جب تک تم اسے ڈرتا رہتا ہے اور امید رکھتا ہے تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور فرمایا اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخشش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہاری اس کے برابر بھی بخشش کر دوں گا۔ چاہے آسمان گناہوں سے بھر دے، چاہے زمین گناہوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کا ایک آنسو بھی بہہ جائے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ شرک کے عالم میں نہ مرا ہو۔ اگر کوئی شخص مشرک ہونے کی حالت میں مر گیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے سوا کسی کو بھی تم شریک کرو گے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، ایک مقام میں فرمایا کہ بے شک شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جب تک بندہ حیات کے اندر ہو، مرنے سے پہلے اگر وہ شرک سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں. اگر ہم نے جو زمانے ماضی میں کیا سو کیا, ورنہ بھول جائے. غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. جو غلطی نہ کرے وہ فرشتہ, جو غلطی کر کے اکڑ جائے وہ شیطان, اور جو غلطی کر کے جھک جائے وہ انسان. یہ ہوتی ہے بات. جو غلطی ہی نہ کرے وہ تو فرشتہ ہے نا بھائی. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الحجارہ والملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم, لا یعصون اللہ, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, یہ وہی کرتے ہیں جن کو اللہ حکم دیتا ہے. اور کچھ شیطان کیا ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ابلیس تو یہ ہے, غرور کیا, تکبر کیا, کافروں میں سے ہو گیا. لیکن انسان کیا ہے, یا اللہ میں خطا کا بدلہ مجھے معاف فرما. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے نادم تو ہوں. ارے دیکھی جائے گی, ہمارے تو یہ معاملہ ہے نا. کوئی گناہ کرے, اگر کوئی چرس کے سٹے لگاتا رہے, شراب پیتا رہے, اور ایک اگر میں معذرت کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں, اگر ایک شخص بنیان اٹھا کے ناچ ہو کر اس کو دیکھنے لگ جائے تو بھائی تو کیا کر رہا ہے, سب چلتا ہے. اور ایک بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے کیا, شادی بیاہ کے اندر ایک سے ایک خرافات, ایک سے ایک بگڑتی ہیں, اللہ معاف کرے. اور کیا بولتے ہیں, شادی میں سب چلتا ہے. میت میں ڈھول ڈھماکے کر لے ذرا, اسے بھی چلا لے, کر اس میں بھی کرنا, اس سے بھی چلانا. پھر نہیں, اس میں نہیں, مما مر گئی, ابا مر گئے, اس سے بڑا خوف ہوگا. لیکن شادی میں ہم نے اللہ کو بھول, رسول کو بھول جائیں گے, شریعت کو بھول جائیں گے. کوئی پرواہ نہیں ہمیں شریعت کی, چلتا ہے, اللہ مالک ہے, دیکھا جائے گا. گھر کی پہلی شادی ہے, دھوم دھام سے کر لیں. ابے آخری بیٹا, ابے آخری شادی دھوم دھام سے کر لیں. ابے چچا قبر تمہاری ٹھانگے میں لٹکی ہوئی, تمہاری قبر ہے تو ذرا برابر میں ہوش نہیں آ رہا کوئی. اللہ مالک ہے, دیکھی جائے گی. خدا کا خوف نہیں ہے. اور جو ابھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ابھی لوگ, میں ان کو لوگوں کو کہتا ہوں اپنا وقت سنبھالو, اپنے آپ کو قیمتی بناؤ, اپنے آپ کو ضائع مت کرو, اپنے وقت کو ضائع مت کرو, اپنی حاضریاں مکمل کرو, وقت پہ حاضر ہوا کرو. لیکن کیا مسئلہ ہے, اب ایک دن ایسا ہے کہ لات لگے باہر نکلیں گے, اللہ مالک ہے, دیکھا جائے گا. جب نکالے جاؤ گے نا پھر پتہ چلے گا بیٹا. پھر کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. حرکتیں سیدھی کرو اپنی, حرکتیں سیدھی نہیں ہوتی, بلکہ سب دکھایا ہے. نماز 8:20 پڑھیں, 8:25 8:30 پہ آرام سے آ رہے ہیں ٹہلتے ہوئے صاحب, اللہ مالک ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو خلاصہ اگر ہم بات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک میں آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. بہرحال کچھ زیادہ اہم چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.